الله أكبر الله أكبر لا إله. تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو بادشاہ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے نبی اور رسول، آپ کے آل اور تمام صاحب کرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں، میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولین و آخرین کے لیے وصیت ہے۔ اسلامی بھائیوں، آج بشریت ایک جا علم و معرفت کے خوفناک بھیڑ میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ جس میں بکثرت منہجی انحرافات پائے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان پرخطر فتنے پھیل رہے ہیں، جن سے ان کا درست دین اور اخلاق کریمہ متاثر ہو رہے ہیں۔ بشریت کی یہی حالت ہوتی ہے جب انہیں آراء و افکار اور مناہج پیش کرنے کا موقع مل جائے۔ آج مسلمانوں کے لیے اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے لیے ایک درست میزان مقرر کیا جائے، جس کے ذریعے صحیح اور غلط کی تمیز کی جا سکے۔ الحمدللہ، چونکہ مسلمانوں کے پاس ربانی اصول اور قواعد موجود ہیں جو انہیں ہر قسم کے زہریلے فکر اور منحرف منہج سے امان مہیا کر سکتے ہیں، اور انہیں صحیح سالم راستے اور درست منہج کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امت اسلامیہ کے لیے بہت سارے قواعد وضع کیے ہیں اور صحیح منہج کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہارے لیے واضح نور نازل کیا ہے۔ تو اسے اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ چنانچہ زندگی سے شقاوت اور دنیا اور آخرت کی بدبختی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مضبوطی کے ساتھ تھام نہ لے۔ اللہ کے بندے، امت اسلامیہ کی کامیابی و کامرانی کا عظیم اصول یہ ہے کہ مکمل طور پر شریعت اسلامیہ کو پکڑ لے اور ہر معاملے میں حکم الہی، حکم رسول کا پابند ہو جائے، اور ہر معاملے میں حکم الہی اور حکم رسول کا پابند ہو جائے۔ اس لیے تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اللہ کے حکم کی تعظیم کریں اور خفیہ و اعلانیہ طور پر تنگی اور کشادگی میں، خوشی اور غمی میں، خوشحالی اور تنگ حالی میں، نعمت و نقمت میں اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کسی مومن مرد و عورت کے لیے حق نہیں کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس کے لیے کوئی اختیار باقی رہ جائے۔
اور جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ یقیناً کھلی گمراہی میں جا گرے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی عظیم آیت ہے جس کے معنی بہت زیادہ ہیں اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ یہ آیت کریمہ بنیادی قاعدے کی نشاندہی کرتی ہے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ اسے اپنی زندگی کا دستور بنائیں اور اسے اپنے نفس اور عملی زندگی میں نافذ کریں۔ یہ عظیم اصول ہے جو ہر رئیس و مرؤوس، فرد و مجتمع پر، مرد و عورت پر زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ اس کے رسول کے امر کی تابعداری کرتے ہوئے اس کی پاسداری واجب ہے۔ صرف عبادت کے معاملے میں نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اور مختلف شعبوں میں۔ یہ آیت کریمہ اس عظیم قاعدے کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ایمان کا تقاضا اور اس کی صفت اور رکن یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کی طرف سبقت کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا جائے اور اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ تمام شانوں میں اور ہر وقت اور ہر زمانے میں، یہاں تک کہ بندے کے پاس اللہ اس کے رسول کے امر کی تنفیذ کے علاوہ کوئی اختیار باقی نہ رہ جائے، چاہے ان کی خواہش اور رغبت اس کے ماسوا ہی میں کیوں نہ ہو۔ ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ شریعت مطہرہ کے سائے میں زندگی بسر کرے اور اس کی رغبت و چاہت زندگی کے تمام گوشے میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا پابند ہو۔ زندگی کے تمام امور میں یہی کامیاب لوگوں کا راستہ ہے اور متقی و پرہیزگار لوگوں کا شیوا ہے۔ امام احمد روایت کرتے ہیں اور اس قصے کی اصل صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کے لیے ایک انصاری خاتون سے ان کے والد کے پاس پیغام نکاح بھیجا۔ واقعہ یوں ہوا کہ لڑکی کی ماں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جلیبیب ہی ملا، اللہ کی قسم ہم اس کی شادی نہیں کریں گے۔ لڑکی نے کہا اور یہی محل شاہد ہے، آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھکرا رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رشتہ منظور ہے، اس کے ساتھ نکاح کر دیں۔ جلیبیب غریب آدمی تھے جس کی کوئی ہیبت نہیں تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا، اے اللہ اس پر خیر کی برسات کر دے، اس کی زندگی میں کوئی کدورت باقی نہ رکھ۔ لہٰذا یہ انصار کی سب سے زیادہ خرچ کرنے والی عورت بن گئی۔ اور قصے میں یہ ہے کہ جلیبیب کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور وہ شہید ہو گئے، اور یہ قصہ بہت معروف ہے اور بہت ہی لمبا قصہ ہے۔ اسلامی اقوام، صحیح ایمان کی علامت یہ ہے، کہ اللہ کے حدود کی پابندی کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھاما جائے اور اس کی سیرت کی تعظیم کی جائے اور ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ طاؤس رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے
असर के बाद की 2 रकातों के बारे में सवाल किया तो इब्न अब्बास ने उन्हें मना कर दिया और इब्न अब्बास ने इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई। सालिम बिन अब्दुल्लाह से मरवी है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है कि औरतों को मस्जिद जाने से न रोको, औरतों को मस्जिद जाने से न रोको जब वो तुमसे मस्जिद जाने की इजाजत मांगे। इस पर बिलाल बिन अब्दुल्लाह ने कहा, अल्लाह की कसम मैं इन्हें मस्जिद जाने से रोकूंगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और उससे बहुत बुरा भला कहा। इस तरह बुरा भला कहते हुए मैंने उनको कभी भी नहीं सुना। क्यों? इसलिए कि उसने अल्लाह तबारक व तआला के हुरमात को तार तार किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत को ठुकरा कर। और उन्होंने मजीद कहा, मैं तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूं और तुम फिर भी कह रहे हो कि मैं औरतों को मस्जिद जाने से रोकूंगा। इमाम मुस्लिम ने रिवायत किए हैं। इस तरह के वाक़यात सहाबा और ताबीन से कसरत के साथ मरवी हैं, जिसमें अम्र इलाही और अम्र रसूल की ताज़ीम और उनका इल्तिज़ाम और उनके अम्र की मुखालफत न करना नुमाया है। इस्लामी भाइयों, इस उम्मत के सलफ सालिहीन जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया उसी तरह उन्होंने अमल किया। उन्होंने अपने लिए उसी चीज को पसंद किया जो अल्लाह ने उसके लिए पसंद किया, जिसके जरिए उसने दुनिया के खैर को, दुनिया और आखिरत अल्लाह की रजा खुशनुदी हासिल कर ली। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि सलफ सालिहीन के किस्से को, सलफ सालिहीन के तरीके को अपनाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला पहली मुहाजिर औरतों पर रहम फरमाए। जब अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई कि और अपनी ओढ़नी अपने गिरेबान पर डाल रखें, नाजिल हुई तो उनकी गर्दनों में चादर उठाने की वजह से शक पड़ गया। इमाम बुखारी ने तालिकन और इमाम अबू दाऊद ने भी सही सनद के साथ रिवायत की है। इब्न हजर फरमाते हैं, मुरूतुहुन्ना मुर्त की जमा है और इसका माना है इज़ार, जिसके जरिए चेहरे को ढांप लिया जाता है। फख्तरना का माना यह है कि उन्होंने अपने चेहरे को ढांप लिया। लिहाजा हर मुसलमान पर वाजिब है कि वो शरीयत इस्लाही इलाही के पास ठहर जाए, वो वही को अपनाए और इधर उधर ना जाएं। लिहाजा मुसलमान पर वाजिब है कि वो शरीयत इलाही के पास ठहर जाए और अपनी हर तरह की ख्वाहिश और रग़बत और शहवत में अल्लाह के हुदूद का पास और लिहाज करे। और अगर उन्हें जब उसे उसका नफ्स दुनियावी मकसद या शहवत की दावत दे तो उसे चाहिए कि उसके हुक्म और सिलसिले में सही शरई मनहज को देखे और अपने नफ्स को बुराई से रोके और इस फना और ज़ाइल होने वाली दुनिया के फरेब से बचे। अल्लाह ताला का ये फरमान कि जो अल्लाह के पास है वही बेहतर है और बाकी रहने वाला क्या वो सोचते नहीं। सहाबा इकराम के मनहज से दुनिया रोशन हो गई, इसलिए कि उनका मनहज था, सहाबा इकराम का मनहज ये था कि वही के नुसूस को मजबूती के साथ पकड़ लेना। जब शराब की आखिरी हुर्मत नाजिल हुई अल्लाह ताला के इस फरमान के साथ, फहल अंतुम मुंतहून, और इस आयत की तिलावत उमर फारूक के पास की गई तो उन्होंने कहा हम रुक गए और सहाबा इकराम ने रास्तों में शराब बहा दिए और बर्तनों को भी तोड़ डाला और उससे बाज आ गए। इसी से दुनिया और आखिरत में उनकी सादत वाज़ेह हो गई। ऐ मुसलमान, अपने दीन को मजबूती से पकड़ लो और उसे हर चीज पर मुकद्दम रखो, इससे तुम्हें सआदत और कामयाबी नसीब होगी, तुम पुरअमन हो जाओगे। अल्लाह का फरमान
اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں گا. دنیا کی کامیابی اور اس کی سعادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، قیامت کے دن جنت. اللہ اسلامی بھائیوں، اپنی خواہش کو وحی پر مقدم کرنا یہ جنون ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے لیے اختیار کیا ہے اس کی مخالفت کی ہے، وہ اس کی مخالفت ہے. اور مسلمان جب شریعت کو چھوڑ دے گا تو وہ بدعت پر واقع ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کی مخالفت پہ آ جائے گا. اس لیے مسلمان پر واجب ہے کہ ان کی عبادت اور ان کا توجہ شریعت کے مطابق ہو اور شرعی مقاصد کے مطابق ہو. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے اپنے تمام مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں. آپ سے بھی اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے چنندہ بندے ہیں. اے اللہ تعالیٰ تو آپ پر، آپ کے آل اور برگزیدہ صحابہ اکرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما. حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں، جس نے شریعت الہی کا التزام نہیں کیا اور اپنے خواہشات کی پیروی کی، وہ راستے سے بھٹک جائے گا اور درستگی سے انحراف کر لے گا اور گمراہی و انحراف کا شکار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے حق نہیں کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس کے لیے کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اس کے رسول اور فرمایا اور جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ یقیناً کھلی گمراہی میں رہے گا. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سعادت کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا، تم سب کے سب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے سوائے اس کے جو جنت جانے سے انکار کر دے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کون جنت جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا. لہذا خواہشات نفسانی اور شیطان سے بچو، قباحت اور نافرمانی سے دور رہو، تم رحمان کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور منان کی رضا پا جاؤ گے. اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم کام کا حکم دیا ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام. اس لیے زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو. اے اللہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما. اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما جب تک یہ دنیا رات اور دن قائم ہے. اللہ تعالیٰ تمام صحابہ اکرام، تابعین اور تابعین پر قیامت تک نازل فرما. اے اللہ ہم تیرے اچھے نام اور تیری صفات سے سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر رحمت نازل فرما. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرما، مسلمانوں پر رحمت فرما، رحمت نازل فرما. اللہ تعالیٰ ان کے ہم و غم کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اپنے ملک میں امن و امان نصیب فرما. اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو ان پر مسلط کر. اللہ تبارک تعالیٰ اچھے لوگوں کو ان کا حاکم بنا. اللہ تعالیٰ برے لوگوں سے مسلمانوں کو بچا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمارے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد کر دے، ان کی تدبیر کا حل منوا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمایا
ہماری مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کی مغفرت فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، اور مسلمان امن و شانتی کے ساتھ، کامیاب و کامرانی کے ساتھ رمضان کے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھلائی سے نواز، آخرت میں بھلائی سے نواز، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے حکمراں کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں تیری پسند کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اسلام مسلمانوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دونوں نائبین کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو غنی ہے، تو حمید ہے، اللہ تو ذو الفضل ذو الطول ہے۔ اے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما، اے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بارش نازل فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے اور مسلمانوں کے ملک میں بارش نازل فرما، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما۔ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ کے بندو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور صبح و شام اسی کی تسبیحات پڑھا کرو۔